لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب العرش العظیم کے لیے ہیں کہ جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، اور لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ آج بھی ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کی یاد کو منائے رکھتے ہیں، وہ اس لیے کہ ھذا من امر ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے۔ بعین ہی فکر حسین، ذکر حسین بھی اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، ایک حکم ہے جو کہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یزیدیت کب کی مر چکی ہے، حسین اب بھی رواں دواں ہے، اور رواں دواں کیوں نہ ہوگا۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان رہے گا۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایماندار ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو۔ تو یہاں سے یہ اصول نکلتا ہے کہ مومنوں کی جانوں پہ سب سے زیادہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کون ہے؟ وہ یہ اہل بیت ہیں، حسین ابن علی ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ حسین منی و انا من الحسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ میں اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور اس شخص سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جس نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ناراض کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا، اور جس نے رسول اللہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ہی اس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے، اور ان کے لیے قیامت والے دن ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بے شک جن لوگوں نے کربلا والوں پر ظلم کیے وہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور
قیامت والے دن ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پہ میں اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ ہم سب کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اہل بیت کی شان میں گستاخی کا کوئی عنصر پیدا ہو، کیونکہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہماری کسی بات ایسی بات سے کدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اور جب ان کو تکلیف ہوئی تو وہ بے شک اللہ کو تکلیف ہوئی، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک باریک نکتہ اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ غم جو ہے وہ کبھی منایا نہیں جاتا، بلکہ غم ایک احساس کا نام ہے جو کہ ہمیشہ دل میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی کا اسلام تو قبول کر لیا، لیکن احد کے 5 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے چچا کا جو غم ہے وہ ان کے دل میں موجود تھا۔ انہوں نے وحشی سے کہا کہ تمہارا اسلام تو قبول ہے، لیکن آج کے بعد آئندہ مجھے اپنی کبھی شکل نہ دکھانا، کیونکہ تمہاری شکل دیکھتے ہی مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ تو کہاں چچا کا غم اور کہاں اپنے بیٹے کا غم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کی شہادتوں کا غم اپنی زندگی میں بھی تھا اور اس دنیا سے پردے کے بعد بھی تھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں تشریف فرما تھے اور ان کی گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ حضرت علی جو ہی کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت عاجزی سے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی یہ حالت کس بات نے کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آیا اور اس نے مجھے یہ خبر دی کہ ایک دن فرات کے کنارے آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو جس سے آپ اتنی پیار و محبت کر رہے ہیں قتل کر دے گی، اور کربلا کی وہ لال مٹی دکھائی۔ تو یہ سننے کے بعد میں زارو قطار رونے لگ گیا اور مجھے اپنے آپ پر قابو نہ رہا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرد پڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے وہ خواب والا دن یاد رکھا اور پھر بعد میں ہم نے تصدیق کر لی کہ یہ اسی 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن وہ دن تھا جس دن سیدنا حسین علیہ السلام میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اگر کوئی شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ قیامت والے دن اہل بیت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تو یہ اس کی غلطی ہے، سوال ہوگا اور ضرور ہوگا۔ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے مگر اس حالت میں مرے کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہوا، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ اللہ اس شخص کو ضرور جہنم میں ڈالے گا۔ میں اپنی ساری بات کا اختتام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے کرنا چاہتا ہوں جو کہ جامع ترمذی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت کرے۔ اے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھیں اور ان کے ساتھ عقیدت رکھیں، کیونکہ بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے غدیر خم کے مقام پر، اور یہ حدیث متواتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی نسبت قائم رکھیے، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تامے رکھیں۔ اور دوسری چیز میں اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں آپ سب کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ بے شک اہل بیت کے ساتھ محبت، ان کی عزت، ان کا احترام اور ان سے عقیدت رکھنا ہی حقیقتاً وہ کامیابی ہے جو کہ ہم سب کو اس بات کا حقدار بنائے گی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں۔ بس اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت سے محبت اور ان کے ساتھ عقیدت رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔